السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے امتحان آ جاتے ہیں، شوہر روزگار کی تلاش میں مہینوں یا سالوں باہر اور گھر میں بیوی تنہا، دل میں جذبات میں طوفان اور وسوسے یہ کہ میرا دل چاہتا ہے میں کیا کروں، کیا میں اپنی خواہش پوری کر لوں، کیا یہ گناہ ہے، یہ زنا سے بہتر تو یہی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج ہم اسی نازک سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جانیں گے اور یقین مانیں اس کا جواب آپ کے دل کو سکون دے گا۔ تو دیکھیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کے جذبات نہیں ہوتے یا خواہشات غلط ہیں، بلکہ اسلام یہ مانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، خواہش فطری ہے اور تنہائی بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ فطری خواہش کو درست راستے پر چلانا ہی کامیابی ہے۔ کیا عورت کا اکیلے اپنی خواہش پوری کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیں کہ جواب مختصر کہ نہیں۔ اسلام میں عورت یا مرد دونوں کے لیے خود لذت حاصل کرنا جائز نہیں، اسے استمناء مشت زنی کہتے ہیں اور یہ گناہ ہے۔ علماء کے دلائل یہ ہیں کہ دلیل نمبر پہلی کہ قرآن سے اللہ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الا علی ازواجہم، یعنی سوائے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی خواہش صرف میاں بیوی کے تعلق میں جائز ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے کیا عورت خود ایسا کر سکتی ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر زنا سے بچنے کے لیے کرے تو کیا تب جائز ہے؟ تو دیکھیں کہ اسلام کا جواب کہ گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کرنا جائز نہیں ہوتا، جیسے چوری سے بچنے کے لیے رشوت لینا جائز نہیں، شراب سے بچنے کے لیے نشہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح زنا سے بچنے کے لیے خود لذت حاصل کرنا بھی جائز نہیں۔ اسلام حل دیتا ہے، گناہ کا راستہ نہیں۔ پھر عورت کرے کیا؟ سب سے اہم حصہ اس کو نوٹ فرمائیے گا، صبر اور تقوی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو عظیم بدلہ ملے گا۔ شوہر سے پاکیزہ گفتگو، محبت بھری باتیں، اظہار جذبات، یہ سب جائز ہے اور دل کے بوجھ کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اور روزے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ خواہش کو توڑ دیتا ہے۔ نظر اور خیالات کی حفاظت، خواہش سب سے زیادہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن، نماز، تلاوت اور دعا سے دل کو مضبوط کرنا، شوہر سے درخواست کرنا کہ ممکن ہو تو زیادہ مدت دور نہ رہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ازدواجی زندگی مکمل ہو اور دونوں ایک دوسرے کے حق کو پورا کر سکیں۔ تو بیوی کا امتحان لیکن اللہ کا انعام ساتھ ساتھ۔ اگر عورت شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی خواہش کو ضبط کرے، پاکیزگی اختیار کرے اور اللہ کے حکم کی خاطر صبر کرے، تو حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا دیتا ہے، یعنی اللہ اس کی زندگی میں برکت، سکون اور ایسا انعام دے گا جو سوچ سے بھی باہر ہو۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا ہر امتحان عارضی ہے، شوہر کی جدائی بھی امتحان، خواہشات کی آگ بھی امتحان، لیکن جو عورت اللہ کی خاطر اپنے نفس کو روک لیتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہادر، پاکیزہ اور مضبوط لکھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، زنا سے بچنا عبادت ہے اور گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہر بہن کو پاکیزگی عطا فرما، ان کے دلوں سے بے راحتی دور فرما اور شوہروں کے رزق، صحت اور واپسی میں آسانی فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔